بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے کچھ باتیں قرآن کریم کے عنوان پر بیان کی تھی۔ چند باتیں آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں 18,000 علوم ہیں۔ سائنس قرآن میں ہے، جغرافیہ قرآن میں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جغرافیہ کہاں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سائنس کہاں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے۔ لاؤ تو صحیح، جغرافیہ قرآن میں ہے، سائنس قرآن میں ہے۔ معزز سامعین کرام، مولانا نے کچھ لوگوں سے کہا اور ان سے کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی۔ مولانا نے اسے چیلنج کیا۔ مولانا نے کہا اسلام سائنس کا بانی ہے۔ بات قابل غور ہے۔ میری گفتگو کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ یہ رحمت کی رات ہے، رحمت والی کتاب کا ذکر ہے۔ آج رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا نے اس سے کہا، ان لوگوں سے کہا، مولانا نے کہا اسلام کا بانی ہے، اسلام سائنس کا بانی ہے۔ اس نے کہا نہیں مولویوں، تم پیچھے رہ گئے ہو، سائنس آگے نکل گئی ہے۔ مولویوں تم پیچھے رہ گئے ہو، سائنس چاند پر پہنچ گئی ہے۔ مولویوں تم پیچھے رہ گئے ہو، سائنس ستاروں پہ پہنچ گئی ہے۔ کہاں اسلام؟ اسلام کو کیا پتہ اسلام کون سا مذہب ہے؟ مولانا نے اس کے سامنے ایک بات کہی۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ کے لیے کہتا ہوں، مولانا نے ان سے کہا اسلام کا بانی ہے، سائنس اسلام کا بانی ہے۔ مولانا نے کہا آپ کو پتہ ہے سائنس کہتے ہیں کسے؟ سائنس یہ عربی کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے۔ سائنس اصل میں سائنس ہے۔ سائنس کا معنی توڑنا، ریسرچ کرنا، ٹھیک کرنا۔ سائنس کا معنی ہے چھان پھٹک کرنا، اسی سے سیاست ہے۔ سائنس اور سیاست کا مادہ ایک ہے۔ مولانا نے اس کے سامنے ایک بات کہی۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ کے لیے کہتا ہوں، میں نے ان سے کہا سائنس کا بانی اسلام ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے سائنس کہتے کس کو ہیں؟ سائنس یہ عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے۔ سائنس اصل میں سائنس ہے۔ سائنس کا معنی توڑنا، ریسرچ کرنا، ٹھیک کرنا۔ میرے بھائیوں، سائنس کا معنی ہے چھان پھٹک کرنا، اسی سے سیاست ہے۔ سائنس اور سیاست کا مادہ ایک ہے۔ سیاست کا معنی انتظام کرنا اور لغوی معنی ہے بھیڑوں کی رکھوالی کرنا، یہ سیاست کا معنی ہے۔ اور سائنس کا معنی توڑنا، پھوڑنا، توڑ پھوڑ کر اندر دیکھنا، اسے سائنس کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا بانی اسلام ہے اور اسلام بھی قرآن ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے، محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے تم نے جہاز کیوں نہیں بنائے؟ تمہارے مذہب تو حضور سے پہلے بھی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے تم نے ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنائی تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے جدید مشینری کیوں نہیں تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے وائرلیس کیوں نہیں تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے ریڈیو ٹیلی ویژن کیوں نہیں تھا؟ حضور کے آنے سے پہلے لوہے کو مسخر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے بحری ہوائی جہاز کیوں نہیں بنائے گئے تھے؟ بحری جہاز کیوں نہیں بنائے گئے تھے؟ جواب دو۔ خاموش ہے، وہ شخص جواب نہیں دے سکا۔ اس کے ساتھ ایک اور دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ اگر بتائیں تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ پھر میں نے کہا سائنس کا معنی، میں نے کہا اسلام اور قرآن یہ سائنس کا بانی ہے۔ وہ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا سائنس کا معنی توڑنا، پھوڑنا، چھان پھٹک کرنا، ریسرچ کرنا، یہ سائنس کا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، خدا کہتا ہے اور یہ قرآن ناطق ہے۔ ناطق کے معنی بولنے والا، قرآن بولتا ہے۔
اے قرآن تو کون ہے، اے قرآن تو کس پہ اترا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ اترا۔ قرآن تو بتا تجھے لایا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین نے لایا ہے۔ اے قرآن تو بتا تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور لوگوں ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں ایک اللہ کا قرآن ہے جس نے پوری کائنات کے لوگوں کو 3 چیلنج کیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا جب مکہ کے مشرکوں نے کہا یہ اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، قرآن نے چیلنج کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن نے یہ کہا۔ قرآن نے 3 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج کیا قرآن جیسی کتاب لاؤ، تم میں امرؤ القیس جیسا شاعر عربی کا فصیح و بلیغ موجود ہے، اگر تم کہتے ہو یہ انسانوں کا کلام ہے تو لاؤ اس قرآن جیسی کوئی کتاب۔ میرے بھائیوں جب کوئی نہ لا سکا تو قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُورٍ مِّثْلِهِ، سارا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ یہ 10 سورتیں بھی وہ نہیں لا سکے تو قرآن نے آخری چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی۔ اور یہ چیلنج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، سورۃ الکوثر کو لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لگا دی، اور یہ سورت کئی مہینے تک لٹکی رہی لیکن قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ میرے بھائیوں قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ تم نے کتنی ریسرچ کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن پوری دنیا میں جاؤ 1 ارب لوگ ہیں، ساری دنیا کو مسخر کیا لیکن ایک انجیل کا حافظ نہ بنا سکا۔ میں نے ان کو چیلنج کیا، میں نے کہا تم نے کتنی ترقی کی ہے، پوری دنیا میں جاؤ 1 تورات کا حافظ نہیں مل سکا۔ میرے بھائیوں پوری دنیا میں پھرو، پوری دنیا میں جاؤ 1 زبور کا حافظ کوئی نہیں مل سکے گا۔ لیکن تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ملک میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں ہمارے حافظ قرآن ملیں گے۔ میں نے کہا یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جاؤ، حافظ قرآن پوچھو حافظ قرآن کتنے ہیں۔ وہ میرے ساتھ گیا تو پتہ چلا وہ 17 قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں کے ایک مسجد میں 17 قرآن کے قاری، ان 17 قاریوں میں ایک بچہ 6 سال کا بھی تھا۔ میرے بھائیوں لاؤ تو صحیح کوئی تم میں سے۔ میں نے کہا انجیل تو بدل دی گئی، زبور تو بدل دی گئی، تورات تو بدل دی گئی، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں۔ میرے بھائیوں جو بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ الف لام میم سے شروع کرے گا اور وہ ناس تک پڑھتا چلے جائے گا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہے قرآن کے حافظ، یہ ہے اللہ رب العزت نے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے بھائیوں ایک بات کہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے، اس لفظ پر غور نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، اترنے کو تو انجیل بھی اتری، اترنے کو تو تورات بھی اتری، اترنے کو تو زبور بھی اتری، اترنے کو تو 127 صحیفے بھی آسمانوں سے اترے، 4 کتابیں اتری۔ میرے بھائیو قرآن کیسے اترا؟ تو دیکھیے تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا موسیٰ طور پہاڑ پر چلے جاؤ تمہیں تورات ملے گی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم طور پہاڑ پر گئے۔ زبور کا وقت آیا تو داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا تم اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ پھر تمہیں زبور ملے گی۔ میرے بھائیوں انجیل کا وقت اترنے کا آیا تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا پھر تمہیں انجیل ملے گی۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ تورات اتری تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم لینے گئے، زبور اتری تو داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم لینے گئے، انجیل اتری تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم لینے گئے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتری، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم لینے نہیں گئے۔ دینے والے کو بھی دیکھو اور لینے والے کو بھی دیکھو۔ میرے بھائیوں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے میں تھے،
تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بدر میں تھے تو قرآن کو بدر میں بھیج دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے تو قرآن کو غزوہ احد میں بھیج دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں تھے تو قرآن کو خندق میں بھیج دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے تو قرآن کو غزوہ تبوک میں بھیج دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر تھے تو قرآن کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر بھیج دیا۔ آپ فضا سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کیجئے، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریے گا اور لائک ڈن شیئر کیجئے گا، اور جو بھائی ہمارے ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں پلیز آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کیجئے، اور بندہ ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ رمضان المبارک مہینے میں وما علینا الا البلاغ۔